اور یاد رکھنا اس میدان کے اندر 3 غلطیاں مسلسل ہو رہی ہیں، اور جب تک ہوتی رہیں گی میں اور آپ روتے رہیں گے، اور جب تک یہ 3 غلطیاں نہ چھوڑیں اس وقت تک امت اور ملت کا دھارا سیدھا نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے گزارش کر لوں کہ آپ کے ذریعے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے اور نمازی بنے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بہت سارے مبارک چہرے بیٹھے ہیں ایسے۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بینگ اے مسلم، مجھے اپنے دین، مجھے اپنے عقائد، مجھے اپنی اس کتاب کی دعوت تبلیغ اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ بہت بڑا ایک موقع ہے، اتنی پوٹینشل ہے، خصوصاً آپ سمجھے یہاں پاک و ہند کے لوگ جو آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں اپنے ملک میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو اتنی اچھی تربیت یہاں دے دیتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو اتنا خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ پچھلے لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کا دور تھا نا، تو جب بھی کوئی سیدھے دین پہ آ جاتا تو وہ کہتے یا صبوت، صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ تو یہاں بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات ماننا شروع کر دے اور کوئی 1.5-2 سال کے بعد انڈیا اور پاکستان چلا جائے تو جاتے کہتے ہیں حبوت، وابی ہو گئے ہو، وزن وہی استعمال کرتے ہیں۔ آپ بھی کسی کی ہدایت کا سبب بنیں، کسی کو اچھا میسج کر دیں، کسی کو ای میل کر دیں، واٹس ایپ کی آپ کے پاس سہولت ہے، ٹویٹر کی سہولت ہے، کتنی اپلیکیشنز ہیں اور کیا نہیں آپ کر سکتے۔ دیکھیے ان لوگوں کو، مجھے یاد آ رہا ہے پاکستان کے ایک عالم ہیں عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی، میں اتفاق سے ان کی بات پڑھ رہا تھا کہ جب وہ پاک پتن میں اتفاق سے ان کا درس تھا تو کتنے میل جو ہے وہ پانی کھڑا تھا، سائیکل کندھے پہ اٹھا کے پانی میں چل کے جا کے درس دیا، بھی وعدہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کو، اپنے رومیٹ کو صرف اس غرض سے، اس نظریے سے دعوت نہیں دیتے، ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو کیوں نہیں یقین کہ جب میں اللہ کے لیے بات کروں گا تو پھر اللہ اس کے دل میں بھی ضرور پیدا کرے گا۔ آپ ہمیشہ اس وقت یہ بزدلی دکھاتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کہوں گا تو یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ میں کہنا اس لیے چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو، پھر میرا رب آپ کی زبان میں تاثیر ڈالے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے چند دنوں کے اندر اعمال اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ کے زبان سے دعائیں نکلیں گے۔ اور یاد رکھنا اس میدان کے اندر 3 غلطیاں مسلسل ہو رہی ہیں، اور جب تک ہوتی رہیں گی میں اور آپ روتے رہیں گے، اور جب تک یہ 3 غلطیاں نہ چھوڑیں اس وقت تک امت اور ملت کا دھارا سیدھا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات، بلغ ما انزل الیک من ربک، جب تک ہم نے قرآن و حدیث کی دعوت خالص نہ دی اس وقت تک روتے رہیں گے۔ جب آمیزش کرتے ہیں یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو، قرآن نے حکم یہ دیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے صرف وہ بات جو اللہ نے نازل کی۔ بہت سارے نوجوان منچلے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا ہم برائی کا رد بھی نہ کریں، تو برائی کا رد کرنے کے لیے 2-2 4-4 گھنٹے اگر انسان جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اور ساتھ جو ہے صرف گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ غلط ہیں اور آپ غلط ہیں، آپ کا کام ہے قرآن اور اس کے اللہ کے رسول کے فرمان کو پہنچانا۔ دوسری بات، قرآن و حدیث کی دعوت کے ساتھ جب تک آپ کا مطمع نظر یہ نہیں ہے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے اور تو راضی ہو جا، یہ عمل بھی بابرکت نہیں ہوگا، یہ عمل بابرکت نہیں ہوگا۔ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں نے منوا کے رہنا؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے میرے مالک تجھے راضی کرنا ہے، تو راضی ہو جا اور میرے اس عمل کو باعث برکت بنا دے۔ اور تیسرا کام، اخلاق، نرمی، احترام، جب تک یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک آپ کی یہ دعوت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے جو شخص جیتنے کے لیے بات کرتا ہے دلیل علی خست عقلی، یہ اس کے احمق ہونے کی علامت ہے۔ اس کو اس لیے بات کرنی چاہیے اللہ کا دین جیتے، خود نہیں، اللہ کے دین کی بات بلند ہو، اللہ کا قرآن بلند ہو،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके दुनिया में हम हो जाएं। उसको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, उसको होना ही चाहिए अल्लाह का दीन बुलंद होना चाहिए। और यही वजह है कि आज मैदान अमल में दीन के नाम से इतने फसादात हैं कि आप और मैं उनको गिन नहीं सकते। और जहाँ भी आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे उसमें गलती मेरी और आपकी निकलेगी कि हमने उस तरीके को इख्तियार नहीं किया जिस तरीके के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने इस काम को किया। मैं एक छोटी सी हदीस सुना के इसकी वजाहत करना चाहूँगा। अगर आपने किसी की इस्लाह करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कहें ओए चोर, ज़रूरी है, ओए काफिर, ओ मुनाफिक, ओए फासिक, ज़रूरी है ये? हम चूँकि इसको ज़रूरी समझ बैठे हैं और हमारी पूरी सलाहियत इस पर लगती है कि मैं साबित करूँगा आज कि तुम जहन्नमी हो। और कुरान कहता है वला तुस्अल अन अस्हाबिल जहीम, तुमसे तो जहन्नमियों के बारे में पूछे नहीं जाना। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सारी? एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझानी थी, 6 तरीके इख्तियार किए। मुसल्ले पे बैठे, जहाँ जिस तरह का अंदाज था मुसल्ले का अल्लाह के रसूल के ज़माने में, आपने सलाम फेर के सुन्नत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कहते और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनका सलाम तक जब पहुँचते उसके बाद अपने चेहरे अनवर को मुक्तदियों की तरफ मोड़ लेते, कभी दाएं और कभी बाएं। सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हदीस आपने सुनी हुई है, उनको कोई काम होगा वो जा रहे थे, आपने वहाँ बैठे पहली बात ये कही या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक, मुआज़ मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कायनात का सरताज किसी को कह रहा है कि मुझे बहुत मोहब्बत है, उसके दिल में सरूर कितना आया होगा। दूसरा काम क्या किया? जवाब उन्होंने क्या दिया? अल्लाह के रसूल मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। वो अपने काम भूल गए, उठे, वहाँ बैठे नहीं रहे। आज हिज एक्सीलेंस के दर्जे पे जाने वाले लोग बहुत सारी दावत में नाकाम हो जाते हैं कि लोग आए, हम क्यों जाएं? आप उठे, दूसरा काम। फिर आप चल के गए सैयदना मुआज़, सहाबी की तरफ जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती जिस जैसी हस्ती अल्लाह ने आज तक पैदा ही नहीं की। चौथा काम, आपने सहाबी का हाथ अपने हाथों में लिया, अपनाइयत दी, मोहब्बत दी। पांचवा काम, कहा मुआज़ मैं आज आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। वो जिसके सामने तबस्सुम हो जाए अल्लाह के रसूल का, इससे बड़ा भी कोई तोहफा है? फिर तोहफा क्या दिया? ला तदअन दुबुर कुल्लि सलातिन मकतूबतिन अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। मुआज़ किसी भी नमाज के बाद ये कहना ना भूलना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, खूबसूरत ज़िक्र और खूबसूरत शुक्र और खूबसूरत इबादत पर मेरी मदद फरमा। सहाबी मुआज़ जब दुनिया से जाने लगे तो कहते हैं लोगों गवाह रहना, जब से मैंने सुना है आज तक किसी नमाज के बाद इसको छोड़ा नहीं है। अगर मुसल्ले पे बैठे बैठे अल्लाह के रसूल कह देते ओए, जो उम्मीद ही नहीं हो सकती किसी मुसलमान को कि सरताज रसूल का ये अंदाज हो। कहाँ जा रहे हो? अंदाज समझिए। नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आता है, नौजवान जवानी का एक रोब उनके अंदर होता है, ताज़ा खून की एक तड़प होती है। कहते हैं इज़्ज़िल फ़िज़्ज़िना, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए। किस चीज़ की? बदकारी की इजाज़त। सहाबाए किराम परेशान हुए, वो क्या कह रहे हो? तो आपने क्या फरमाया? महलन महलन, रुक जाओ। भाई कोई हॉस्पिटल में मरीज़ आ जाए तो उसको फिर गुस्सा करते हैं, वो तो बीमार है। कभी आपने देखा है कि अगर दवाई जो है वो मरीज़ ना खाए तो उसको फिर जहर का टीका कोई लगा दे, कोई इंजेक्शन लगा देता है डॉक्टर? कभी करता है ऐसा? दाई डॉक्टर होता है, मुबल्लिग और प्रीचर डॉक्टर होता है, उतनी दवाई देता है जितनी ज़रूरत है और डायग्नोस करने के बाद देता है। वो बादशाह किस्म के डॉक्टर नहीं होता। आपने देखा देहातों में बैठे होते हैं, उन्होंने नहीं देखना होता कि इस बेचारे को क्या मसला है। एम्पिक्लॉक्स पेट दर्द के लिए भी और सर दर्द के लिए भी एम्पिक्लॉक्स, एक नाम याद है उनको। या जो है वो 10 से 12 गोलियां रंग बिरंगी डालेंगे और ज़हन में क्या होता है, कोई तो असर करेगी ना। तो आपको पता ही जैसा फिर असर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो आपने बिल्कुल परेशानी का इज़हार नहीं किया
اور آپ کو پتہ ہے کچھ مریض ایمرجنسی کے ہوتے ہیں، کچھ مریض جو ہیں وہ عام وارڈ میں ہوتے ہیں، کوئی آئی سی یو میں لے جانے والے ہوتے ہیں، اور کسی کی آپ کو پتہ ہے ملاقات ہی بند ہو جاتی ہے کہ بس یہ منوم ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی جو میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ مریض بسا اوقات تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ سکتا، ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا پڑتا ہے۔ فَدَنَا مِنْهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے، وہ نہیں آیا۔ اور آپ نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے حکماء جو ہیں وہ نباز ہوتے ہیں، نبض چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی جو ہے کچھ لگا کے چیک کرتے ہیں، تو آپ نے بھی صرف اس کو بیماری کو چیک کرنے کے لیے سوال کر دیا، کہا تحبہ لأمک، پسند ہے کہ تمہاری والدہ سے کوئی یہ زیادتی کرے؟ جوان تھا نا، کہتا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم۔ کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی والدہ سے زیادتی ہو، کوئی کسی کی ماں ہوگی یا ماں بننے والی ہوگی۔ أَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكَ، میں پسند ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم۔ قال وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں۔ أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، تمہاری بہن، تمہاری خالہ، تمہاری پھپھو، کیا پسند کرتے ہو کہ کوئی اس سے زیادتی کرے؟ لا واللہ، سب سوالوں کا جواب ایک تھا۔ یہی وہ ڈائیگنوز کرنے کا انداز تھا، ساتھ ہی سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکا اور جھک گیا سر۔ آپ نے اسی سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب دیکھیے گا کہ انجیکشن لگایا ہے کہ کیپسول دی ہے کہ کیلپول دی ہے، آپ نے 3 ٹیبلٹ اس کو دی ہیں، بڑی چھوٹی سی ٹیبلٹ، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ اللہم حصن فرجہ، اے اللہ اس کو پاک دامن بنا دے۔ مسند احمد کی روایت ہے، فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ، پوری زندگی پر اس نوجوان نے کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی۔ اور اگر آتے ہی پاک و ہند کے گبرو جوان جو لوگ ہیں زیادہ کھا کے ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ لو ہم اپنے مکے سے بھی بنوا سکتے ہیں، اگر اللہ کے رسول بھی ایک لگاتے، سمجھ جانا تھا نا ویسے اس نے۔ انداز غلط ہے جس نے معاشرے کے اندر اتنی بے رخی اور دشمنی پیدا کر دی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آج کاٹ رہا ہے مسلمان۔ یہ مسلمان جس سے کافر دہشت زدہ ہوتے تھے، آج وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مسلمان کا مسلمان کے ہاتھ سے کٹوا رہا ہے اور قتل کروا رہا ہے، اور اس کی بنیاد ہماری اپنی ناقص فہم ہے، ہمارے اپنے رویے ہیں جن کو چینج کرنا ہوگا۔ یتلون کتاب اللہ، اس کا 5واں کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پیغام کو عام کرنے کی پہلو کو اختیار کیجئے، پلاننگ کیجئے۔